بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل میں ظلم کیا ہے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے، کیونکہ آپ کو تو شروع سے ہی بس یہی سکھایا اور پڑھایا گیا ہے کہ کسی کا ناحق قتل کرنا بس یہی ظلم ہوتا ہے، کسی غریب کا ناحق مال کھانا یہی ظلم ہے، اور کسی عدالت سے انصاف نہ ملنا بس یہی ظلم ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ کو یہ بتایا گیا کہ جب قرآن کو سال ہا سال الماری پر رکھ کر دھول مٹی کی نظر کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے؟ کسی کے مرنے پر قرآن نکالنا اور مردے کو پڑھ پڑھ کر سنانا یہ بھی ظلم ہے۔ بیہودہ انٹرٹینمنٹ کو نظریں جما کر دیکھنا اور قرآن کے پاس سے نظریں چرا کر گزر جانا یہ بھی ظلم ہے۔ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی ظلم ہے، اور قرآن پر غیر قرآنی کتابوں اور احادیث کو قاضی بنا دینا بھی ظلم ہے۔ آنے والی نسلوں کو قرآن تھمانے کی بجائے دنیاوی کتابیں تھام کر اخلاقیات سکھانا بھی ظلم ہے، اور بچیوں کو قرآن سکھانے کی بجائے شادیوں میں قرآن کے سائے میں رخصت کر دینا بھی ظلم ہے۔ انہی بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کا شادیوں اور سوشل میڈیا پر بیہودہ ڈانس کرنا اور گانے گانا یہ بھی ظلم ہے۔ نمازیں اور تسبیحاں پڑھتے رہنا اور قرآن سے اجنبی رہنا یہ بھی ظلم ہے۔ اور کون سا ظلم میں آپ کو گنواؤں، کیونکہ لسٹ بہت لمبی ہے، اور یہ وہ ظلم ہے جو ہر گھر میں عام ہے۔ اور سنیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا، اس کی اسمبلی میں قرآن کو بطور آئین پیش نہ کرنا یہ بھی تو ایک ظلم ہے۔ اور ظلم تو یہ بھی ہے کہ ہماری عدالتوں میں، انصاف دینے والی عدالتوں میں انصاف ہی قرآن کے مطابق نہیں، اور اگر کمرہ عدالت کے کسی کونے میں لاوارثوں کی طرح قرآن ہے بھی تو اس وقت نکالا جاتا ہے جب جھوٹی قسم اٹھانی ہو، نعوذ باللہ، یہ بھی تو ایک ظلم ہے۔ لیکن افسوس، یہ ظلم تو ظلم ہے ہی نہیں۔ اور کیسے ہو یہ ظلم؟ کیونکہ اس ظلم پر نہ تو خون بہتا ہے اور نہ ہی واویلا ہوتا ہے، نہ آہو بکا ہوتی ہے، اور نہ اس ظلم پر سڑکوں پر جلوس نکلتے ہیں، نہ یہ ظلم اخباروں کی سرخی بنتا ہے، نہ سوشل میڈیا کی زینت، اور نہ ہی یہ صحافیوں اور سیاستدانوں کے بے لاگ تبصروں کا حصہ۔ قتل، چوری، ڈاکہ، زنا، غریب کا ناحق مال کھانا، کرپشن، یہ سب ایسے ہی رہیں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بیماری کو ختم کرنا ہے تو اس کی جڑ سے پکڑیں۔ ہماری تو جڑیں ہی کھوکھلی، کمزور اور مردہ کر دی گئی ہیں، تو بیماری ختم کیسے ہو؟ اس لیے بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا ظلم اور ہماری جڑیں کمزور کرنے والا طبقہ، وہ طبقہ جس کو مولوی، مفتی اور نام نہاد مسلم عالم کہتے ہیں، جنہوں نے اصل دین قرآن کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی اور امت کے ایسے ٹکڑے کیے کہ جوڑنے کی کوشش بھی کریں تو ہم خود زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہر فرقے کا مفتی اور مولوی اور نام نہاد مسلم قرآن کو چھوڑ کر حدیثوں کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، قرآن پکڑ کر دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنی من پسند احادیث سنا کر مسلمانوں کی تباہی کا سامان بن چکے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، کیا بس یہی ظلم ہے جو آپ سنتے آئے ہیں؟ نہیں نا۔ ظلم تو یہ ہے کہ ہم سے ہمارا اصل دین یعنی قرآن چھین لیا گیا ہے اور اس کی جگہ احادیث کو دے دی گئی۔ اور ظلم ہوتا ہی یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے۔ آج قرآن کا وہ مقام نہیں ہے جو مقام احادیث کو دیا جاتا ہے۔ اسی لیے شرک کے بارے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنے اور حد سے تجاوز کرنے کو ظلم کہتے ہیں۔ لہٰذا شرک تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی حکم میں بھی اور عبادت اور نوکری میں بھی شرک پسند نہیں۔ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
جب آپ اللہ کے حکم قرآن کی بجائے کسی اور کو جگہ دیں گے، جب آپ اللہ کی بندگی کی جگہ کسی شخصی عبادت کو دیں گے تو یہ ظلم عظیم کہلائے گا۔ لہٰذا اب جان لیجئے کہ ظلم یہ ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر من پسند احادیث کو وہ مقام دے دیا ہے اور قرآن کی حدود سے تجاوز کر گئے ہیں۔ جو فیصلہ قرآن دیتا ہے وہ امت مسلمہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب آپ غور کریں، کس کو کہتے ہیں آپ لوگ ظلم؟ امت مسلمہ کا تو ہر فرد ظالم بن چکا ہے، ہر گھر ظلم کی تصویر پیش کر رہا ہے، کیونکہ ظلم قتل کرنا ہی نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ہی ظلم عظیم ہے۔ اللہ کی بنائی حدود سے باہر نکل جانا ہی ظلم ہے، اسی لیے اللہ نے ظالم کہا ہی اسے ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہی لوگ ظالم ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے، ایسے ظالموں کو کامیابی نہیں ہوگی۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ بس اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، یقیناً ایسے مجرموں کی فلاح کبھی نہیں ہوگی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ خبردار، اللہ کی ظالموں پر لعنت ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بغیر دلیل کے جھوٹی افطراح باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ فرمان ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب اللہ کی ان آیات پر غور فرمائیں۔ اگر آپ ہر گھر اور ملک کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کو اس کے مقام سے مت ہٹائیں، ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملاتے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن کو ضابطہ حیات مانتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو ظلم سے بچائیں، کیونکہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، انسان خود اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔